اور یہ مرسل کی تباہی میں آپ کو بتاؤں، یعنی یہ مرسل جو اس طرح کے چھوٹی ہوئی جو روایتیں ہیں وہ انہوں نے دین کے اندر بڑا بیڑا غرق کیا ہے. میں آپ کو یہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں زیادہ ہی کمزوریاں پائی جاتی ہیں نا، اور فقہ شافعی اور فقہ جو حنبلی ہے وہ کتاب و سنت کے قریب ہے، وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں وہ چونکہ حنفی پیدا ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ دور حاضر میں اسلام اس امت کے اندر اماموں کی اندھی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. یہاں پہ وہ دیوبند بریلوی کہہ رہے تھے نہیں شاہ ولی اللہ تو ہمارے تھے، کٹر حنفی تھے. انہوں نے تقلید کو لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے اور گمراہی کا دروازہ. حجت اللہ البالغہ کے نوٹس ریسرچ پیپر نمبر 13 کے عنوان سے اہل سنت پاک .com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں. اور شاہ ولی اللہ پہ میرا مسئلہ نمبر 113 ہے، وہ بھی تیرے ہی ہے 13. ان لکی نمبر، وہ امریکن وہ 7 کو لکی نمبر کہتے ہیں، وہ 13 کو یہ ان لکی ہے تھوڑے سے جو تسی جھوٹ ماریا نا، پکڑا گیا تھوڑا. سر علماء سے پوچھے گا بھی ایک طریقہ ہوگا نا. ایک طریقہ جو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ مسئلہ پوچھیں، اس کے بعد ان کا چہرہ دیکھیں کہ وہ چہرہ کہیں فیوز تو نہیں اڑ رہا، تو آپ خاموشی اختیار کر لیں. یا وہ مسئلہ بتائیں اور سوال گندم جواب چانا دے رہے ہو، پھر بھی خاموشی اختیار کر لیں چاہے آپ کو سیٹسفائی نہ ہوئے ہوں. یہ طریقہ یہ ہے جو یہ بتاتے ہیں. ہم ایک آسان سا طریقہ بتاتے ہیں کہ علماء سے پوچھیں کہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے جو آپ نے بیان کی ابھی، کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس کا ذرا ریفرنس دیتے ہیں. یہ تو پھر وہ سمجھتے ہیں ہمیں گالی دے دی اس نے. میں آپ کو ایک اپنے جاننے والے کا واقعہ سناتا ہوں. 2008-9 کی بات ہے. ہماری دعوت سے کچھ لوگ ریورٹ ہوئے. ایک بھائی تھے سیالکوٹ کے، انہوں نے آگے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. تو ان کے ایک جاننے والے بھائی تھے، انہوں نے کورین لینگویج میں کورس کیا ہوا تھا اور وہ آگے پڑھاتے بھی تھے. سیدھے سادھے مسلمان تھے. ان کو جب پتہ چلا کہ یار میں نے اگر یہ لینگویج سیکھی ہے تو مجھے تو قرآن حدیث بھی پڑھنا چاہیے، تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا. تو ان کو پتہ چلا ہماری تو نماز بھی ٹھیک نہیں، ہمارے عقیدے بھی ٹھیک نہیں، ایک ایک چیز کے ہرچائی خراب نکل آئی. اے بھی موسی ہے، اے بھی الی لگی ہے، اے بھی گل سڑ گئی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ تو سارے سمجھ رہے تھے اپنے فریج میں رکھی ہوئی ہے. وہ فریج نہیں تھا، ہیٹر میں رکھی ہوئی تھی چیزیں، وہ بھی گرمیوں کے موسم میں. سب کچھ خراب ہو گیا. وہ ایک کوئی مسئلہ کہتے ہیں درپیش ہو. انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا. کہتے ہیں میں ایک دیوبندیوں کی مسجد تھی سیالکوٹ میں اس مسجد میں مجھے پتہ چلا بہت بڑے مفتی صاحب ہیں. تو مجھے کسی نے کہا ان سے آپ مسئلہ پوچھیں. کہتے ہیں میں وہاں گیا. آپ دیکھیں ان کی اور مفتی کی وہ پہلی ملاقات ہے. اس وقت یوٹیوب کا فتنہ بھی عالمی نہیں تھا، یعنی لوگ مجھے تو نہیں جانتے تھے. میری ویڈیوز تو 2010-11 کے بعد آنی شروع ہوئی ہیں. لیکن یہ مزاج مجھ سے پہلے کے ہی علماء کا ہی ہے. اب تو میری وجہ سے بھی ہو گیا نا. کوئی مسئلہ پوچھے نا کہ یہ اس کا انٹرنیشنل نمبر، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کسی عالم سے کہیں یہ جو حدیث بیان کی اس کا انٹرنیشنل نمبر بتائیں، آگے انشاءاللہ آپ کا وہ اکرام مسلم کرے گا. پھر اس زمانے میں جب کہ یہ چیزیں نہیں تھی، جب دنیا میں یہ آواز نہیں گونج رہی تھی کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اس زمانے کی 2008-9 کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں مفتی صاحب سے کہا کہ سر میں نے ایک مسئلہ اس طرح ڈسکس کرنا ہے. تو کہتے ہیں میں نے مسئلہ سامنے رکھا اور میں نے کہا کہ سر میں ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گا کہ اس کا جواب آپ نے قرآن و حدیث سے دینا ہے. ہائے 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 ہائے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی موٹی گالی نکال دی اس نے. یہ دیکھ لیں. حالانکہ دنیا میں کسی ٹیچر سے آپ انگلش کے پروفیسر سے جا کے پوچھیں نا کہ سر مجھے آپ جو ہے وہ کمپیٹنسی کے اسپیلنگ بتا دیں کہ کیا ہوتے ہیں، اور سر مجھے دیکھیے آپ آکسفورڈ ڈکشنری سے بتانے ہیں جو اس میں لکھے ہوئے ہیں، تو کیا کہے گا کہ بیٹا ہم نے بھی وہیں سے سیکھا ہوا ہے، وہی بتائیں گے. آپ جا کے بے شک میچ کر لیں، انشاءاللہ بیٹا نکلے گا. کتا بنے گا آگے سے وہ، تو مولوی کیوں بن جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک انگلش کے پروفیسر کے دل میں جو ایک آکسفورڈ کی ڈکشنری کی عقیدت ہے نا، وہ عقیدت بھی ایک مولوی کے دل میں قرآن و سنت کی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے مطابق نہیں چل رہا، اور وہ پروفیسر آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق چل رہا ہے. سیدھی سی گال ہے. مجھے آگے کوئی کہے کہ جی آپ علی بھائی یہ مسئلہ ہے یہ، لیکن مجھے بتانا ہے کہ صحیح بخاری میں اس حوالے سے کون سی حدیث ہے، تو مجھے تو کوئی غصہ نہیں چڑھے گا. تو وہ کہتا ہے جب میں نے مفتی سے کہا نا مجھے آپ نے قرآن حدیث سے بتانا ہے، تو کہتا ہے کہ وہ اس کے وہی طوطے کیا اڑ گئے، وہ اس کو غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں جملہ بولا کہ آپ کو پتہ ہے ہم سے جو اس طریقے سے آ کے سوال کرے ہم اسے کیا کہتے ہیں، طریقہ کیا ہے؟ وہ گالی نکالی ہے اس نے.
یا اس نے کہا کہ میں کوئی مطلب دوسرے فرقے سے ہوں؟ کہتا ہے ہم تو اسے کافر سمجھتے ہیں جو ہم سے قرآن و حدیث سے مسئلہ پوچھے. تو اب وہ بیچارہ بالکل سیدھا تھا, وہ ایک کلین شیپ بندہ اس کو ایک مفتی کہہ دے کہ تم کافر ہو. اب تو خیر کلین شیپ والے ان کے قابو نہیں آتے ہیں, لا کے ہاتھ ہی پھڑا دیں گے, ساڑی ویڈیو ویک دینے. یہ پرانے زمانے کی گلاں میں تمہیں کہہ رہا, پرانے زمانے, پرانے فرقے, پرانے بزرگ, پرانیاں گلاں. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ علی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں. میں تو آج تک یہی سوچ رہا ہوں کہ میں نے غلطی کون سی کی ہے. میں کہا تمہیں پتہ ہی نہیں تو کڈی وڈی غلطی کر چڑی ہے. وہ تو نہیں تھا ایکسپیکٹ کر رہا, وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس سے مطلب ایک دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں آپ دنیاوی پروفیسر کلاس میں پڑھا رہے ہیں نا, آپ اس کی غلطی نکال دینا. کلاس میں اعلانیہ اسٹوڈنٹس غلطی نکالتے ہیں نا کہ سر یہ جو آپ کی وہ لائن چھوٹ گئی ہے, یہ فلاں ڈیجٹ چھوٹ گیا ہے. آج تک وہ پروفیسر کتا بنا ہے کہ تجھے تمیز نہیں بات کرنے کی. وہ کہتا ہے سوری, سیدھا کر دیتا ہے. غلط لکھا ہو اور کوئی شخص کہہ دے اور وہ اڑا ہو پروفیسر, وہ کہ میں نے صحیح لکھا ہے, اور آپ کہیں نہیں سر یہ آپ نے جو ٹیکسٹ بک لکھوائی ہے اس میں تو یہ لکھا ہے, یہ ذرا دیکھ لیں آپ بھی. وہ کتا بنے گا آگے سے, وہ کہے گا بیٹا لائیں ذرا میں دیکھوں. وہ دیکھے گا کہ ہاں تھینک یو بیٹا, یہ تھینک یو ایک پھینک دیو چک کے بعد. یہ دنیاوی پروفیسر ہی کہتا ہے تھینک یو, مولوی کہتا ہے پھینک دیو. اسی بات کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کو سنیں اور جو اچھی بات ہے وہ لے لیں. تو اتفاق سے ایک گروپ چلتا تھا, میں نے اس میں آپ کی ویڈیو شیئر کر دی. اچھا. تو انہوں نے کہا نہیں, جتنے بھی گروپ کے ممبرز تھے ان کو کہا نہیں بھائی ان کی نہیں سننی, یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. اچھا. میں نے بھی ان کی سنی ہے ویڈیو نا, تو میں نے پوچھا آپ پھر صحیح ہیں یا گمراہ ہو گئے ہیں, تو بلاک کر دیا انہوں نے مجھے. بلاک کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہ ہی رہے, صحیح ہونے کی کوشش نہیں ہونے کی. چلا ان کا بلاک کرنے کے بعد. ٹھیک ہے جی آگے چلیں. یعنی نعت بھی ایک آدھ میری پرانی ریکارڈ ہے, اس میں چونکہ پریزنٹ کرنا پڑتا ہے نا, اس لیے یعنی مجھے اتنا یعنی اچھی فیل نہیں ہو رہی ہوتی. یہ بھی انہوں نے کیجول, میں نماز پڑھا رہا ہوں, کسی نے ادھر موبائل رکھ کے ریکارڈ کر لیا تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں میں ادھر بیٹھ جاؤں اور جناب وہ قاریوں کی طرح ایسے ایسے کروں تو میں اتنی ایکٹنگ مجھ سے نہیں ہوتی, سیدھی سی بات ہے. وہ نماز میں اس طرح ہوگا, وہ اسی وقت کی کیفیت ہوتی ہے. وہ اللہ کے سامنے تو میں ایسے کھڑا ہو سکتا ہوں, کیمرے کے سامنے یہ کام نہیں میں کر سکتا. تقریر میں تو کوئی ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, آپ دیکھیں میں نے ساری باتیں فی البدی کر رہا ہوتا ہوں, جو بات آپ کو سمجھانے کے لیے ٹیچنگ ہے تو معاملہ علیحدہ ہے, اس میں تو آپ کو باقاعدہ ایک پورا کرنا پڑتا. باقی یہ جو واقعہ ہے نا کہ وہ پھر انگوٹھوں میں وہ نور آ گیا, یہ حاکم میں یہ بھی موجود نہیں ہے. یہ پتہ کہاں میں موجود ہے؟ یہ انجیل برناباس کے اندر, جس کو میں بڑے عرصہ پہلے کہتا تھا یہ جعلی انجیل ہے, یہ کسی مسلمان نے بیٹھ کے لکھی ہے, اور کرسچنز تو پہلے نہیں مانتے. ہمارے پاس جب جو اسٹیبلش انجیل جو ہے, گاسپل آف جان, لیوک, مارکس اور میتھیو, جو 4 ان کے اصحاب نے جمع کی ہوئی ہے, اس میں بھی کئی ایک جو ہے پروفیسیز نبی علیہ السلام کے بارے میں موجود ہیں. وہ کیوں نہ ہم پیش کریں؟ برناباس لے کے آتے ہیں. برناباس تو لگتا ہے کہ کسی مولوی نے, بلکہ مولویوں کے پینل نے بیٹھ کے لکھی ہوئی ہے, بالکل ٹارگٹ کر کے. یہ انجیل برناباس کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں نبی علیہ السلام کا نور آیا اور انہوں نے چوم کے آنکھوں کو لگایا. یہ وہاں اپنی کتابوں میں بھی جو اضافے کرتے تھے یا تعریف کرتے تھے یا لاتے تھے, اب عیسائیوں کی کتاب میں بھی ظاہر قرآن میں تو تعریف نہیں کر سکتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں کرتے رہے, تھوڑی سی ہم بھی اس میں کر دیں. ٹھیک ہے نا جی. اور میں آپ کو بتاؤں جتنے انٹلیکچوئلز ہیں ان کو پتہ ہے یہ بات. کبھی بھی انٹلیکچوئل لوگ جو ہیں وہ انجیل برناباس کا حوالہ آ کے نہیں دے رہے ہوتے جوز اور کرسچنز کو. ٹھیک ہے, جوز نے تو ماننا نہیں ہے. تو یہ بالکل یعنی کمزور گراؤنڈز کے اوپر میں نے وہ ساری پڑھی ہے, وہ تو لگتا ہے کسی نے بیٹھ کے لکھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتا ہے جی پوپ کی لائبریری سے 7ویں عیسوی میں ہمارے, اچھا کہتے ہیں پرانے بزرگوں کو نہیں پتا چلا, بعد والے بزرگوں کے سامنے آ گئی, وہ پوپ کی لائبریری میں چھپی ہوئی تھی, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. تو وہ آج تو میرے بھائی کاربن ڈیٹنگ کروائی جا سکتی ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہ 700 سال کے بعد اسی وقت ہی لکھی گئی تھی, یہ واقعی یہ کوئی 2000 سال پرانی ہے. پتہ چل جائے گا. وہ جس طرح وہ بریلوی حضرات نے مصنف ابن ابی شیبہ کا ایک نسخہ نکال لیا ہے, اس کا مصنف عبدالرزاق کا, وہ حدیث نور والا, رائٹنگ آج دے زمانے دی ہے, کاغذ آج دے زمانے دا, کہتے ہیں بہت پرانا نسخہ مل گیا. تو حکیم لقمان کا ذکر تو قرآن میں ہے, باقی جو قرآن سے باہر جو کچھ آپ کو ہر بات حکیم لقمان کے کھاتے میں مل رہی ہے نا, وہ کہیں قرآن میں نہیں لکھی ہوئی, نہ حدیث کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو وہ آپ آج کے جو حکماء اور ڈاکٹرز ہیں ان سے مشورہ کر کے چلیں. ٹھیک ہے نا. لوگ مطلب عجیب و غریب حکیم لقمان کا نسخہ,
اور نسخہ کوئی ایسا کشتہ لکھ دیں جا کے جناب گردے ہی فیل ہو جائیں آپ کے، تو کسی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیا کریں، ٹھیک ہے، حکیم لقمان کو پتہ بھی نہیں ہونا ہوتا. تو وہ ویسے حکیم لقمان وہ حکمت والی باتیں کرنے کی وجہ سے تھے. ڈاکٹری وغیرہ تو قرآن میں ان کا ذکر نہیں کہ وہ کہیں ڈاکٹری کرتے تھے. ٹھیک ہو.